بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الہی میں آج ہم البر الرحیم، عفوً غفور اور عفوً قدیر کا مطالعہ کریں گے۔ البر کے معنی ہیں ایسے ہستی کے، ایسے شخص کے یا ایسے صاحب صفت کے کہ جو اپنے اخلاقی معنی میں، قانونی معنی میں، ذمہ داریوں کے معنی میں ہر چیز کو وفاداری کے ساتھ پورا کرنے والا ہو۔ نہ اخلاقی طور پہ کوئی بے وفائی کرے، نہ اپنی ذمہ داریوں میں کوئی بے وفائی کرے، نہ جو فرائض اس کے اوپر آتے ہیں ان کے اوپر کوئی کرے۔ ایسی شخص، ایسی ہستی کو البر کہتے ہیں، وفادار۔ ہم سے بھی البر ہونے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ برم بوالداتی و والدین، یہ قرآن مجید کے اندر انبیاء کے لیے آیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے وفادار تھے، یعنی والد والدہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورے کرنے والے، ان کی عزت احترام کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر جتنی بھی خدا ہونے کے اعتبار سے اس نے اپنے اوپر ذمہ داریاں عائد کر رکھی ہیں وہ پوری کرتے رہتے ہیں۔ جو وعدے کر لیے ہیں بندوں کے ساتھ پورے کرتے رہتے ہیں۔ جو اپنی صفات کے تقاضے ہیں وہ پورے کرتے رہتے ہیں، اس پہ کبھی کوتاہی نہیں ہوتی، کبھی کوئی کمی نہیں رہتی، کبھی کسی وعدے کو نہیں توڑا۔ میں نے شاید کسی سیشن میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ کیا، اس کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ان کو اب عذاب کا وقت آ گیا ہے، لیکن جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کے لیے ٹائم پورا کیا جائے گا۔ ہاں وہ خود توڑ دیں تو ایک الگ بات ہے، ہم وہ معاہدہ نہیں توڑیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی وفاداری آخری درجے میں نظر آتی ہے۔ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے خدا کو غلط اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ میں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی نہیں کی۔ اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہوتی ہیں، دنیا کا نظام کیسے چلنا ہے، میرے آپ کے حالات خدا کی نظر میں کیا ہیں، کیا مجھے وہ چیز واقعی مل جانی چاہیے جو میں مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خیال میں نہیں ملنی چاہیے، اور وہ علیم و خبیر ہے۔ میرا خیال ہوتا ہے مجھے مل جانی چاہیے اور میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا پوری نہیں کی۔ تو یہ خدا کی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے فہم کا قصور ہے۔ ان سب باتوں کا جواب قیامت والے دن مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا پاسدار ہے، اپنے قوانین کو پورا کرنے والا ہے، ان کا رکھوالا ہے، اخلاقی تقاضے پورے کرنے والا ہے۔ کسی جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں، کوئی نقص کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں اپنے نیکی کے معیار پر پورے نہیں اترے۔ نیکی کا معیار کا مطلب صحیح درست معیار، اس پر پورے نہیں اترے، خدا کے معیار پر پورے نہیں اترے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آپ کہیں نہیں کہہ سکتے۔ تو سچے باوفا ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ البر ہیں۔ یہ جو میں نے پہلی آیت لی ہے یہ سورہ طور کی ہے، 28 نمبر آیت۔ جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دنیا میں بھی پکارا کرتے تھے اور وہ بڑا ہی البر الرحیم ہے، یعنی اس نے جو وعدے کیے تھے، اس نے نبیوں کے ذریعے سے جو بات کہی تھی، اس نے ہماری فطرت میں جو نیکی کا شعور رکھا تھا، ہمارے اندر جو اس کو پکارنے کا جذبہ رکھا تھا، وہ آج ساری باتیں پوری ہو گئی ہیں، کوئی چیز میں کمی نہیں رہ گئی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ جو ہمارے تصورات دیے گئے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے پورے کر دیے۔ بر کے ساتھ رحیم کا جو تعلق ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس کا بر ہونا جو ہے وہ وفاداری اور رحمت ہمجولی کی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ رحمت بر کے تقاضوں کے مطابق، یعنی وفاداری کے تقاضوں کے مطابق رحمت صادر ہوگی اور رحمت کے تقاضوں کے مطابق وفاداری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا، اب وہ ناانصافی کرتے ہوئے پورا کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پورے انصاف کے ساتھ، کیونکہ رحمت کا حصہ ہے، انصاف جو ہے وہ رحمت کا ایک حصہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے تقاضے سے کوئی ایسی وفاداری وعدے کی نہیں کریں گے۔ مثلا اللہ نے وعدہ کیا یہود کے ساتھ کہ تم اگر تورات اور انجیل کو قائم کرو گے تو میں زمین و آسمان کے خزانے نازل کر دوں گا۔ اب صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے تو چلو پورا کرتے رہیں، وہ تورات اور انجیل پر قائم رہیں یا نہ رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو بر کا مفہوم یہ ہے کہ وعدہ پورا کرے گا لیکن رحمت کے تقاضوں سے، جو قوانین ہیں، جو قاعدے ہیں اس کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں جی اب وعدہ کر لیا ہے، پھنس گئے ہیں، جی اب پورا کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں رحمت کا، عدل کا تقاضا ہے وہاں تک ہی وفاداری ہوگی۔ جہاں خود انہوں نے کوئی حرکت کر دی ہے تو بس وہاں پر وفاداری نہیں ہوگی۔ اب جو قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح حدیبیہ کا وعدہ توڑ دیا، اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی کیونکہ انہوں نے خود توڑ دیا ہے۔ تو یہ البر الرحیم کا مطلب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت
4 ہے اس میں عفوً غفور کے اوپر دوسری صفت جو آج ہماری ہے، عفوً اور غفور۔ غفور کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، غفور الرحیم کی جب ہم بات کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ مغفرت فرمانے والا، چشم پوشی کرنے والا، گناہوں کو ڈھانپنے والا۔ لیکن عفوً عافیت سے ہے، عافیت میں رکھنے والا۔ عافیت میں رکھنے والی ذات میں معافی کا مفہوم بھی آ جاتا ہے، خود معافی کا لفظ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ تو عفوً کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو اپنے بندوں کو پوری طرح سے عافیت میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس عافیت میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی عافیت میں رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسا دین کا حکم نہیں دیتے جو مشقت والا ہو، اور اسی عافیت میں رکھنے کے لیے ہماری بیماریوں کو، ہماری جو بھی مصیبتیں آتی ہیں دنیا، اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کا جھاڑنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو عفوً غفور کی یہ واضح رہنا چاہیے کہ عفوً میں اصل میں عافیت میں رکھنے کا مفہوم غالب ہے، اور غفور میں معاف کرنے کا۔ لیکن عافیت میں اسی کو رکھا جائے گا جس پر مغفرت، جو حقدار مغفرت کا ہو جائے گا۔ جو مغفرت کا حقدار نہیں ہے اس کو عافیت نہیں ملے گی۔ تو عفوً غفور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت کے تحت جب کوئی آدمی آ جائے گا تو وہ خدا کی عافیت میں آ جائے گا۔ چنانچہ اب دیکھیے کہ اس میں جتنے بھی عفوً کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے وہ انہی موقعوں پر آیا ہے جب عافیت کو کچھ چیلنج درپیش تھا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، جب یہ سورہ نساء کی 43 نمبر آیت ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ اس وقت نماز میں جایا کرو جب تم جاننے لگ جاؤ جو کہ تم کہہ رہے ہو وہ کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں جایا کرو۔ ہاں، گزرنا ہو مسجد میں سے گزر سکتے ہو، یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں نہیں جا سکتے، نہانے کے بعد جا سکتے ہو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر پہ ہو یا تمہیں واش روم سے ہو کر آئے ہو یا بیوی کے پاس سے ہو کر آئے ہو تو تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو پاکیزہ مٹی کے ساتھ، اور اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو اس کا۔ اللہ تعالیٰ عفوً غفور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مشقتوں میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ جو اس کی صفت عفو کے خلاف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ صفت عفو کی وجہ سے تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا۔ تو جو شریعت کی وجہ سے جو مشکلات آ سکتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ عفو ہونے کی وجہ سے اس میں تیمم جیسا قاعدہ دے دیتے ہیں کہ تم نہا نہیں سکتے ہو بیماری کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشقت میں نہیں ڈالیں گے کہ پورے شہر کا سفر کر کے جاؤ، جہاں پانی ملے وہاں ڈھونڈ کر نہا کر آؤ۔ نہیں، کہہ دیا اگر پانی نہیں ملتا تو تم تیمم کر لو، مرض کی وجہ سے بھی، جنابت کی وجہ سے بھی، اور سفر کی وجہ سے بھی۔ اب اگر مثلا آدمی سفر میں جا رہا ہے، ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پانی دور دور تک نہیں ہے، تو اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو کیا آدمی کسی شہر کو ڈھونڈے، کسی گاؤں کو ڈھونڈے جہاں سے جا کر پانی لے کر آئے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں عافیت پسند ہوں، تو اس لیے تمہیں عافیت میں رکھنا چاہتا ہوں، تو بس تم اس طرح کے حالات میں تم تیمم کر لیا کرو، بس پاکیزہ مٹی ڈھونڈو اور اس کے اوپر ہاتھ مار کے اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں پر پھیر لو، بس تمہاری طہارت ہو گئی۔ اسی طرح سورہ نساء میں جب کمزور مردوں اور عورتوں کی بات ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی صفت اپنے استعمال کی کہ ہجرت کرنے کا حکم ہے مکہ کی طرف، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی طرف، تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مردوں میں سے بھی اور عورتوں میں سے بھی اور بچوں میں سے بھی بہت کمزور ہیں، اور وہ کوئی کوشش نہیں کر سکتے، نہ کوئی ایسا چور راستہ نکال سکتے ہیں یا آسانی کا راستہ کہ ہجرت کر جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے عفو کرے گا، معاف کر دے گا ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عفوً غفورا ہے۔ تو وہی مشقت، عافیت والی بات کہ اللہ تعالیٰ ایسی مشقت میں نہیں ڈالتے کہ اگر کہ ایک آدمی مثلا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نماز پڑھو، آدمی اٹھ ہی نہیں سکتا، اس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، تو کیا وہ قیام کرے؟ نہیں، قیام نہیں کرے گا، لیٹ کے پڑھ لے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عفوً ہے، ان کو معلوم ہے کہ کون سی مشقتوں میں ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، تو وہ عافیت میں رکھے گا اپنے بندے کو، مشقت میں نہیں ڈالے گا، تو مشقت سے نکال کر وہ اپنے نرمی کی طرف لے جائے گا۔ تو چنانچہ جن کے اوپر تکلیف مالا یطاق کا معاملہ ہوتا ہے، تکلیف مالا یطاق کا مطلب ہے کہ ایسی ذمہ داری جو ہم اٹھا نہیں سکتے، مثلا مجھے کوئی 1 ٹن اٹھانے کو کہے تو میں نہیں اٹھا سکوں گا، اب اللہ تعالیٰ کہیں کہ اٹھاؤ نہیں تو دوزخ میں ڈال دوں گا، اللہ تعالیٰ ایسی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے، ایسی مشقت میں نہیں ڈالتے۔
चुनाचे हिजरत के मौके पर हो, जिहाद के मौका हो, नमाज़ पढ़ने का मौका हो, कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें अब मेरी इस्तिताअत नहीं है, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो ज़िम्मेदारी में नरमी आ जाती है। अल्लाह ताला फिर गुनाह नहीं देते। मसलन वो बूढ़ा आदमी जो रोज़ा नहीं रख सकता, बहुत तकलीफ़ हो जाती है, शुगर के मसाइल पैदा हो जाते हैं, शुगर कम हो जाती है, इस तरह की चीज़ों में अल्लाह ताला ने रियायत रख दी कि आप अपनी गिनती को किसी और तरीके से पूरा कर। मुसलसल एक आदमी रोज़े नहीं रख सकता तो अगले दिनों में हफ्ते में एक रोज़ा रख के गिनती पूरी कर लें, या उसका फ़िदिया दे दे, जो भी उसके ऊपर हो। लेकिन पसंदीदा यह है कि अगर गिनती पूरी कर सकता हो तो गिनती पूरी कर ले। तो इस तरह से अल्लाह ताला अफ़ूवन गफ़ूर हैं कि वो मग़फ़िरत फरमा देंगे इस वजह से इन लोगों की कि है तो ये गुनाह की हिजरत ना करे आदमी, लेकिन उनको रास्ता ही कोई नहीं बन रहा, तो इसलिए उनको गुनाह नहीं दिया जाएगा, अल्लाह ताला उनके लिए अफ़ूवन हो जाएंगे। उसके बाद फरमाया कि ये सूरा अल हज की आयत 60 है कि मुसलमानों के यहाँ हिजरत का ज़माना है तो बड़ी कुरैश मक्का जुल्म ढा रहे थे। अब इसमें हिजरत के लिए हुक्म हो गया था, और लेकिन इसमें ये हो सकता था कि कोई मुसलमान सताने वाले के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम कर दे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हाँ तुम्हारे ऊपर जो सरकशी करे तुम उसके ख़िलाफ़ इक़दाम कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, और फिर तुम्हारे ऊपर अगर सख्ती होगी तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं कि तुम बदला ले सकते हो? क्योंकि वो अफ़ूवन। इंसान की दो हालतें होती हैं। एक हालत होती है कि वो अपने उस ज़ख़म से, उस दुख से जो उसको पहुंचाया गया है उससे बुलंद हो सकता है, इस सूरत में वो बदला नहीं लेता, माफ़ कर देता। लेकिन एक जगह वो होती है कि जहाँ पर वो इससे बुलंद नहीं हो सकता, उसको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बदला लेना चाहता है, तो अल्लाह ताला ने बदला लेने की इजाज़त दे दी। और फिर अब उसके ऊपर कोई चढ़ाई करेगा तो फिर अल्लाह ताला मददगार है। लेकिन इस सूरत में कि जितनी उसने तकलीफ़ पहुँचाई उतनी हम उसको तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं, तो इस तकलीफ़ पहुँचाने की इजाज़त अल्लाह ताला इसलिए दे रहे हैं कि वो अफ़ूवन हैं, वो तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, इसलिए वो तुम्हें निकाल देंगे। तो इसलिए फरमाया कि जो मुसलमान इस तरह का इक़दाम कर लेंगे उनके लिए मेरी तरफ से आफ़ियत है, मैं उनको कोई सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन उतना ही करना है जितना उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, हदूद से तजावुज़ नहीं करना है। उसके बाद अगली आयत सूरह मुजादला की दूसरी आयत है। इसमें ज़िहार का मसला ज़ेर बहस है कि कुछ लोग अपनी बीवियों को माँ की तरह करार दे देते थे, तो फरमाया कि वो तुम्हारी माएँ नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी माएँ वो हैं जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, और जो कुछ तुम कह रहे हो ये मुनकर बात है और झूठी बात है। अल्लाह ताला अफ़ूवन गफ़ूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत माहौल में गलत बातें आदमी सीख लेता है और उसकी वजह से गलत इक़दामात कर जाता है। तो अब अल्लाह ताला ने बात वाज़ेह कर दी है, तो माजी में जो कुछ तुमने कर लिया इस तरह की हरकतें, अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाला है, लेकिन अब कुरान के बाद बात वाज़ेह हो गई है, तो अब आइंदा ये हरकत नहीं करनी चाहिए। तो ये जो अल्लाह ताला ने कुरान के नज़ूल से पहले जो चीज़ें माफ़ की हैं उसके पीछे खुदा की सिफ़त अफ़ू है कि ऐसे जुर्म में अल्लाह ताला नहीं पकड़ता जिसमें उसकी बस की बात ही नहीं थी उससे निकल आना। तो अपने माहौल में आदमी कई चीज़ें ऐसी सीखे हुए होता है कि उससे निकलना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है। जो निकल जाते हैं बात खुदा की समझ कर वो बड़ा अजर पाते हैं, लेकिन इसमें इनके साथ नरमी होगी, माहौल कैसा था, दबाव कैसा था, प्रेशर कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला सामने रखते हुए मामला करेंगे। तो जहाँ मग़फ़िरत का हक़ होगा उतना माफ़ कर देंगे और आदमी को मुशक्क़त से निकाल कर, अज़ाब से निकाल कर आफ़ियत में ले जाएंगे। लेकिन जहाँ पर मामला सख्ती का करने का हुआ वहाँ सख्ती भी करेंगे। तो अफ़ूव में जो माफ़ करने का मफ़हूम है वो आफ़ियत के मफ़हूम से फूटा हुआ है। माफ़ करना ही मतलब है, लेकिन आफ़ियत के मफ़हूम से फूटा हुआ है। उसके बाद एक सूरह निसा की 149 नंबर आयत है कि इन तुब्दू खैरन और तुख़्फ़ूहु औ ताफ़ू अन सूइन। ये अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि अगर तुम्हें कोई सताए तो तुम बुरी बात कह सकते हो उसको। मसलन किसी ने गाली दी तो उसके जवाब में तुम भी कोई बुरी बात कह सकते हो उसको। तो ये जो कहना है इसकी अल्लाह ने इजाज़त दी, क्योंकि मज़लूम को इजाज़त दी, हर किसी को नहीं, मज़लूम को इजाज़त दी। तो उसके बाद फरमाया कि अगर तुम इस तरह की बातें ज़ाहिर करो, नेकी को ज़ाहिर करो या नेकी को छुपाओ, और अगर किसी की बुराई माफ़ कर दो तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ताला भी अफ़ूवन क़दीर है। मतलब ये हुआ कि तुम्हें बाज़ औक़ात कुदरत होती है कि तुम अपनी बदला ले सको, दूसरे को बुरी बात कह सको, अपना इंतकाम ले सको,
لیکن اگر تم معاف کر دو گے کسی کی برائی کو تو اللہ تعالیٰ بھی عفو غفور ہے، وہ تمہارے بھی کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے، وہ تمہارے ساتھ بھی اسی اصول پر معاملہ کریں گے، کیونکہ تم نے یہ خیال کرتے اس کو معاف کر دیا کہ انسان ہے، غلطی لگ گئی، کوئی ایسی چیز کر لی اس نے تو آپ نے معاف کر دیا۔ کیونکہ جب ہم مثلا بعض اوقات سیاسی معنی میں، بعض اوقات مذہبی معنی میں ہم ذرا غصے میں آ جاتے ہیں، اس غصے میں آ کر کوئی اقدام ہو جاتا ہے، ہم خود نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن اقدام ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں تو لازماً درگزر کرنا چاہیے، لیکن ہم بعض اوقات اس پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ تمہیں بری بات کہنے کی اجازت میں نے دی، لیکن اگر تم لوگوں کی برائیوں کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور نیکی کرو، اس کو ظاہر کر دو، نیکی کو چھپاؤ، ہر صورت میں یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ عفو غفور ہے۔ جہاں جہاں اس کی عافیت کی صفت، تمہیں معاف کرنے کی صفت کام آ سکتی ہے وہ آئے گی، جہاں جہاں مغفرت کی صفت تمہارے کام آ سکتی ہے وہ آئے گی، لیکن یاد رکھو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ظلم والی بات، کوئی حق تلفی والی بات ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں محض بلا سبب تمہارا کوئی استحقاق نہ بنتا ہو تو تمہیں معاف نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے سزا تک بھی بات پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ خدا کی صفات تھی۔ آخری صفت جو ہے وہ عفو قدیر ہے۔ عفو قدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہیں سزا نہیں دے سکتا اس لیے عفو ہے، نہیں، وہ قدرت تو پوری رکھتا ہے لیکن قدرت کے باوجود تمہیں معاف کرے گا۔ تو ایسا نہ خیال کرنا کہ تم کوئی اللہ تعالیٰ کمزور ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عفو ہونے کی صفت ہے جس کی وجہ سے اس کی قدرت وہ پوری طرح ظاہر نہیں کرتا، وہ اپنی عافیت کے قاعدے کے مطابق اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، وہ چاہے تو ہر برائی پر ہماری گردن مروڑ دے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا اپنے عفو ہونے کی وجہ سے۔ وہ ہمارے حالات کو، ہماری مجبوریوں کو، ہمارے جو مہلت دے رکھی ہے دنیا میں، اس سارے کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرتے رہتے ہیں، معافی کا معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہمارے پاس بھی قدرت ہوتی ہے لیکن ہمیں معاف کرنے میں زیادہ بہتری ہے، کیونکہ اللہ کی صفت یہی ہے کہ وہ عفو قدیر ہے کہ اپنی پوری قدرت کے باوجود وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بعض اوقات اگر کوئی آدمی مستحق ہو کہ ہاں اس کو غلطی لگ گئی ہے یا اس کا اقدام یہ ایسا واقع نہیں کرنا چاہتا تھا، یا آپ کو شبہ پڑ گیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ تھا، واقعی برائی کرنا چاہتا تھا یا غلطی سے برائی میں پڑ گیا یا حالات کی مجبوری کی وجہ سے پڑ گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اگر عفو درگزر کا معاملہ اختیار کر سکیں تو کرنا چاہیے۔ یہی عفو کی صفت کا مظہر ہے جو ہمارے ہاں سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اتنی بات ہی کہنا پیش نظر تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔